وقتی طور پہ قلبی کیفیت بھی بدلتی ہے، خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے قلب و ذہن میں تو دو تین چیزیں رہ جاتی ہیں، باقی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے اگر آپ پوچھیں گے بتائیے آپ نے کیا سیکھا، بیان کریں تو شاید وہ ایک بات بھی بیان نہ کر سکیں، اور خصوصاً جب بیچ میں لنگر تشریف لے آئے دیکھا ہے کہ پھر تو اور زیادہ انقلابی تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ جو کچھ ذہن میں ہوتا ہے، لنگر ماشاءاللہ بڑا بابرکت چیز ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس برکات کا غلط استعمال شاید ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو کچھ سیکھا ہوتا ہے وہ بھی سلب ہو جاتا ہے، ہنسی مذاق ٹھٹے اور باتیں، اور بس وہ بوٹیوں پہ توجہ، چاولوں پہ توجہ، روٹیوں پہ توجہ، سب نکل جاتا ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کو بٹھا کر پوچھا جائے کہ بتائیے سرکار کو علم غیب ہے، اس پہ دلیل بتائیں، علم غیب کے بارے میں کیا نظریہ ہے، چند الفاظ میں ذکر کریں، حاضر و ناظر کا کیا مفہوم ہے، آپ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، 11ویں کیوں مناتے ہیں، اس کی ابتدا کب سے ہوئی تھی، انگوٹھے چومنے کی دلیل کیا ہے، 12ویں کی دلیل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مالک و مختار اختیارات رکھتے ہیں، آپ بیان کریں، لیکن عقیدہ ہے آپ کہیں گے میرا عقیدہ تمام چیزوں کا، لیکن بیان پہ ہمیں قدرت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے چیز کو یاد رکھنے، محفوظ رکھنے اور بیان کرنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں سیکھا۔ ہم اس تکلف میں پڑھنے نہیں چاہتے، یہ ہمیں مشکل چیزیں لگتی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ علماء کا شعبہ ہے، بس وہ کریں، ہمیں سناتے رہیں، ہم سنتے رہیں گے اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالتے رہیں گے۔ دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس عادت کو نہیں بدلا، اللہ نہ کرے جو میں نے اپنے اتنے طویل عرصے جو میں خدمت دین اللہ تعالیٰ مجھ سے لے رہا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ باپ سنی صحیح العقیدہ اور بیٹا پکا بد مذہب، اور اس کی آنے والی نسلیں بد مذہب بن گئی۔ باپ صحیح العقیدہ، ماں صحیح العقیدہ، دادی نانی صحیح العقیدہ، لیکن بیٹی بگڑ گئی اور اس نے بد مذہبوں سے شادی کی، اور وہ برملا کہتی ہے میرا باپ بھی مشرک، میری ماں مشرک، میرا دادا مشرک، دادی مشرک، نانا نانی مشرک، سب جہنمی۔ تو اللہ نہ کرے اگر ہم نے ان چیزوں کو سیکھ کر باقاعدہ بیان کرنے پر ملکہ حاصل نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کبھی ہماری اولاد ہم سے سوال کرے گھر میں بیٹھ کر، کیونکہ ہر بچے کو موقع نہیں ملتا یا ہر نوجوان اتنی ہمت نہیں پاتا کہ وہ علماء سے براہ راست جا کر سوال کرے۔ گھر میں ڈسکس ہوئی، ابا جان آپ اکثر دراز سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر اجتماعی طور پہ اردو میں ہاتھ باندھ کر، اس کے دلیل تو مجھے بتائیں، کیوں پڑھتے؟ اب ابا جان گھبرا گئے، خاموش، کیسے سوال کر رہا ہے، پاگل تو نہیں ہو گیا، جائز ہے بس۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا بولتا لگتا تو غلط لوگوں کے درمیان بیٹھنے لگا، شرم کر، حیا کر۔ تو یہ تو اس کا جواب نہیں ہے کہ شرم کر، حیا کر، اپنی کم علمی چھپانے کے لیے، اپنی کوتاہی چھپانے کے لیے بچوں کو ڈانٹ دو، ان کو ذلیل کر دو، ان کو جستجو سے روک دو، ان کی تعمیری سوچ کو مقید کرنے کی کوشش کرو، مفلوج کر دو، اس پہ جمود طاری کر دو، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں آخر میں، حضرت صاحب نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کی خدمت میں تقریباً ہر جگہ یہ گزارش کرتا ہی ہوں کہ دیکھیے آپ بیان غور سے سنیں، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کی باتیں سنیں، ذہن میں محفوظ رکھیں۔ دوسرا جب آپ کسی بیان سننے کے لیے آتے ہیں ہو سکے تو ایک قلم اور ڈائری اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ آپ یہ ریکارڈ جو کر لیتے ہیں نا، یہ بھی کبھی سننے کا موقع ملے گا تو ملے گا، ورنہ یہ بھی پتا ہے کہ جا کے اس کو رکھ دیں گے، ایک دفعہ دو دفعہ دے گا بھول بھال جائیں گے۔ آپ لکھنے کی عادت ڈالیں، جو بیان ہو اس کے پوائنٹس نوٹ کر لیں، پورے تفصیل سے تو نہیں ہو سکتا، پھر جب یہاں سے آپ فارغ ہو کر جائیں گھر پہ سونے سے پہلے کم از کم ایک دفعہ ان پوائنٹس کو دیکھیں، دیکھ کر ہو سکے تو اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ شروع میں آپ بہت کم بیان کر پائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہر موضوع سے متعلق اس عقیدے کی صحیح پہچان، اس کی حقیقت، صحیح تعریف اور کم از کم ایک دلیل، یہ آپ بیان کرنے پر قدرت حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کی برکت آپ دیکھیے انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں، دوستوں کو بھی بوقت ضرورت سمجھا سکتے ہیں، اور کسی محفل میں اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کر رہا ہے، آپ کے عقائد پر اٹیک کر رہا ہے، تو تھوڑا بہت تو آپ دفاع کر سکیں گے نا، فائدہ ہوتا ہے، برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو بیان پر قدرت حاصل کریں۔ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہے کہ جی حاضر ناظر کا کیا معنی ہے، تو 90 تلے الفاظ میں آپ کو مفہوم یاد ہونا چاہیے، 90 تلے الفاظ میں بالکل اور صحیح، الٹا سیدھا نہیں، جو آپ کے ذہن میں آیا بیان کیا، صحیح عقیدہ، اور وہ اسی طرح ہوگا کہ آپ لکھیں گے، یاد رکھیں گے، پھر بیان کریں گے۔
اسی طریقے سے دیگر علمی باتیں بھی ہیں، صرف عقائد کے ساتھ ہی نہیں، انہیں آپ یاد کر کے بیان کرنے کا قدرت حاصل کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ شروع میں مشکل ہوگی جیسے میں نے آپ کو بتایا، پھر یہ آہستہ آہستہ آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکت آپ دیکھیے گا کہ کتنے اچھے انداز سے آپ لوگوں کو دین سکھا سکیں گے، مسائل سکھا سکیں گے، ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والی دینی الجھنیں دور کر سکیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کے دل میں جو نورانیت کا عالم ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے درجات کی بلندی کا عالم ہوگا، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ انشاءاللہ کتنا آپ کو سکون ملے گا اور آپ کے درجے کتنے بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کے توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کے توفیق